بسم الله الرحمن الرحيم. باب الذين استجابوا لله والرسول، بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد فانصرف عنه المشركون خافا يرجعوا فقال من يدعو في إثرهم فانتدعوا منهم 70 رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير. قرآن مجید کی آیت نقل کی الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہا، جواب دیا، یعنی اللہ رسول کی بات کا جواب دیا، اس کو قبول کیا. من بعد ما اصابهم القرح، جبکہ ان کو زخم لگ چکے تھے. للذین احسنوا منهم واتقوا، ان میں سے جو لوگ محسن ہیں اور متقی ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ غزوہ احد ہو گیا تو مشرکین مکہ کامیاب ہو کر واپس پلٹے، اور تقریباً 1 دن کی مسافت کے بعد جب وہ پہنچ گئے تو وہاں رکے اور جمع ہوئے، بیٹھے، کھایا پیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں واپس جانا چاہیے اور جو کچھ بچے کھچے مسلمان ہیں ان پر حملہ کر کے اس معاملے کو ختم ہی کر دینا چاہیے. ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تو ہمیں اس طرح چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں واپس جانا چاہیے. یہ شام کو مشورہ ہوا اور صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی، کیونکہ آپ نے بھی اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے. تو آپ کو صبح تک اطلاع مل گئی کہ اس طریقے سے ان کا واپسی کا ارادہ ہے. تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ اب ہم خود نکلتے ہیں ان کا تعاقب کرنے کے لیے. چنانچہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جو جا سکتا ہے، جو شدید زخمی نہ ہو اور جا سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے. البتہ صرف وہی لوگ جائیں جو غزوہ احد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے، تاکہ منافق ساتھ نہ ہو. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، بس جو احد میں ہمارے ساتھ تھے وہی جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ 70 تو شہید ہو چکے تھے، زخمی بہت تھے. تو 70 افراد تقریباً ایسے تھے کہ جو نکلنے کے قابل تھے. تو آپ ان کو لے کر نکلے اور ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں پہنچ کر آپ نے قافلہ روکا اور وہاں آپ ٹھہرے. وہاں معبد ابن معبد الخزاعی ایک آدمی تھا جو قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے. کافر لوگ تھے، مگر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک سے لڑائی نہیں لیتے تھے. پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہر ایک سے لڑنے سے آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تو طریقے سے چلنا پڑتا ہے. چنانچہ قبیلہ خزاع کے لوگوں سے آپ کا تعلق تھا اور وہ آپ کو خبریں بھی پہنچاتے رہتے تھے. تو ان کا جو سردار تھا معبد ابن معبد الخزاعی، اس کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا بڑا سخت نقصان ہوا ہے. چنانچہ وہ سفر کر کے پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کی اور کہا کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کے پیچھے، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابو سفیان دوبارہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو معبد ابن معبد الخزاعی نے کہا کہ میں پہلے آگے جاتا ہوں. چنانچہ معبد ابن معبد الخزاعی آگے گیا تو وہاں پہنچ کر اس نے ابو سفیان ان لوگوں سے ملاقات کی
اور کہا کہ بھئی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں، اور وہ بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے پیچھے نکلے ہیں اور سخت غصے میں ہیں، انتقام کے مارے ان کا برا حال ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ تاکہ ان کے انتقام سے بچ سکو۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اشعار بھی کہے ہیں اس موضوع پر۔ چنانچہ اس نے کچھ اشعار بھی سنا دیے، جو سارے اشعار سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اندازہ کیا کہ واقعی انتقام تو ہے، انتقام کی آگ تو بھڑکی ہوئی ہوگی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ فی الحال مقابلہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان آگے چلا گیا۔ آپ کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان واپس نہیں آ رہے اور ان کا لشکر مشرکین کا نہیں آ رہا، تو آپ بھی واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ تو قرآن مجید نے الذین استجابوا میں یہ بات ذکر کی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ زخم ان کو لگے ہوئے تھے، من بعد ما اصابهم القرح، زخم ان کو لگے ہوئے تھے، اس وقت میں نکلنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ استجابوا، لبیک کا اللہ رسول کی آواز پر۔ یہ روایت نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت عروہ سے فرمایا کہ میرے بھانجے تمہارے ابا جو تھے، ابا سے مراد کون ہے؟ زبیر، تمہارے والد زبیر اور ابو بکر جو ہیں وہ والد تو نہیں ہے مگر نانا ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچی، جو احد والے دن پہنچی، تو مشرکین واپس چلے گئے تھے۔ خافہ کی ضمیر راجع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کو ڈر ہوا کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کر حملہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کے نقش قدم پر پیچھے چلے؟ تو 70 حضرات تیار ہو گئے، جن میں تمہارے والد زبیر ابن العوام اور تمہارے نانا ابو بکر بھی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ جمع ہو کر پھر آ رہے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈرو، فازدادهم ایمانا، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا میں اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ گویا ان حضرات نے باوجود زخمی ہونے کے پھر مقابلے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید تکلیف سے بچایا۔ چلو اقرا۔ باب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنذر بن أنس ومصعب بن عمير۔ یہ باب ہے کہ احد والے دن کون کون سے مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے، آپ کے چچا، اور یمان بھی تھے جو حضرت حذیفہ ابن الیمان کے والد تھے، اور مسلمانوں ہی کے تلواروں سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کو بڑا دکھ رہا مرتے دم تک کہ کس طرح میرے والد مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اور نضر ابن انس جو انس ابن مالک کے چچا ہیں، تو نضر ابن انس جو انس ابن مالک ابن انس کے چچا ہیں، تو ان کا وہ بھی اسی میں شہید ہوئے، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ اور مصعب ابن عمیر جو تھے یہ صاحب اللواء تھے، یعنی غزوہ احد کے اندر جھنڈا ان کے پاس تھا، اور اسی لیے جب ان کو شہید کیا گیا تو یہ افواہ اڑ گئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اور وہ انہی کے پاس جھنڈا تھا، تو وہاں سے یہ افواہ اڑی ہے۔ اور یہ مصعب بن عمیر ہوئے ہیں جن کا پیچھے ذکر گزر چکا کہ اگر چادر ایک ملی نہ میرا، یہ سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں کھل جاتے تو۔ اور یہ کافی پہلے آ گئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، بلکہ بالکل اول شروع میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان میں مصعب بن عمیر تھے، اور یہ بڑے مالدار تھے، ایک جوڑا صبح کو پہنتے تھے، ایک جوڑا شام کو پہنتے تھے۔ تو جب یہ مدینہ منورہ آ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ سارا مال و دولت وہ تو باپ کے پاس تھا اور گھر میں تھا، باپ ان کے کافر تھے،
تو یہ مسلمان ہو کے یہاں ہجرت کر کے آ گئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے مصعب ابن عمیر گزرے تو ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسی ان کی غم کی پریشانی کی اور کیفیت تھی، یعنی کپڑے بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو صبح کو بھی ایک جوڑا بدلتا تھا، شام کو بھی ایک جوڑا بدلتا تھا. اور جب شہادت ہوئی تو اس طریقے سے ہوئی کہ کفن بھی پورا نہیں ملا. اسی کو خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کچھ وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے نیکی کی مگر دنیا سے اس کا پھل نہیں کھایا. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا. چلو جی. وبه قال حدثني عمرو بن کراتا ہوں آپ کو تاکہ یاد رہے کیا پڑھا ہے. جی. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. روایت نقل کی قتادہ ابن دعامہ سے، اور قتادہ ابن دعامہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی قبیلہ عرب کے قبیلوں میں سے ایسا ہو جس میں اتنے شہید ہوئے ہوں اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو انصار سے بڑھ کر. یعنی انصار سے زیادہ خون کسی نے نہیں دیا. انصار نے بہت قربانی دی ہے اسلام کے لیے، اپنے مہاجر بھائیوں کو ٹھکانہ بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، ان کی خدمت کی، اور شروع میں تمام مہاجرین کو اپنی پیداوار کے میں شریک کیا، حصہ دیا، اور پھر مختلف جہادوں میں انصار شہید بھی بہت ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کوئی قبیلہ عرب کے قبائل میں سے جس میں اتنے شہید ہوئے ہوں اور جو قیامت کے دن اتنی عزت والا ہوگا انصار سے بڑھ کر. قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی. تو یہ قتادہ ابن دعامہ ہے، اور یہ اب آگے روایت نقل کر رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ انصار میں سے احد والے دن شہید کیے گئے 70، اور بئر معونہ میں شہید کیے گئے 70، اور یوم الیمامہ جب مسیلمۃ الکذاب سے مقابلہ ہوا تو بھی 70 شہید ہوئے. یہ سب کے سب انصار تھے. اور یہاں تغلیباً کہہ دیا گیا احد میں، جو کہ احد میں 70 سے کوئی زیادہ شہید ہوئے تھے، اس میں مہاجرین بھی شہید ہوئے تھے لیکن انصار کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور بئر معونہ میں جو 70 قرہ گئے تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور اجمالاً تھوڑی سی بات پہلے بھی آئی تھی، تو بئر معونہ پہ جو 70 قرہ شہید ہوئے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، وہ بھی سارے کے سارے انصار کے لوگ تھے. اسی طرح جب مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو اس کو قتل کرنے والے تو اگرچہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اس جنگ میں بھی انصار بہت شہید ہوئے، 70 کے قریب شہید ہوئے. اچھا جی. اور یہ بئر معونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور جنگ یمامہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی تھی مسیلمۃ الکذاب والے دن. چلو جی، دروازے بند کرو مولوی صاحب، یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، بند کر دو دروازے. چلو جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. یہ روایت نقل کی
جابر ابن عبداللہ سے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے تھے اس غزوہ احد کے اندر، بلکہ ان کے والد تھے عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ عنہ، وہ شریک ہوئے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے، اور یہ چاہتے تھے اس غزوہ احد میں شریک ہونے کو، لیکن چونکہ پیچھے لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، بہنیں تھیں ان کی 9 اور سب گھر میں تھیں، تو حضرت ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام نے ان کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اور ابھی گزرا کہ آپ پھر غزوۃ حمراء الاسد جسے کہا جاتا ہے کہ آپ لشکر لے کر نکلے، اس وقت میں جابر ابن عبداللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکا۔ ویسے تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو غزوہ احد میں شریک ہوگا وہ جائے گا ہمارے ساتھ، لیکن آپ نے خصوصی اجازت دے دی تھی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، اور وہ بھی غزوہ حمراء الاسد میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن جابر ابن عبداللہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو جمع کر رہے تھے احد کے شہداء میں سے ایک ہی کپڑے کے اندر، یعنی قبر کھودی گئی اور 2 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، کیونکہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ قبر کھودنی مشکل تھی۔ معلوم ہو کہ اگر کوئی بڑا حادثہ ہو، جیسا سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے یا اور کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، میتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر ایک ہی میت کے اندر، ایک ہی قبر کے اندر 2-3 میتوں کو جمع کر دفن کر دیا جائے تو شرعاً اجازت ہے، اور کپڑے بھی نہیں تھے اتنے کہ ہر ایک کے اوپر پورا کپڑا ڈالا جائے، تو ایک ہی کپڑا 2 شہیدوں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے 2 آدمیوں کو جمع کر رہے تھے ایک ہی کپڑے میں، اور پھر آپ فرماتے تھے ایہم اکثر واخذا للقرآن، ان میں قرآن کا لینے والا کون ہے؟ آپ کے ہاں تو فضیلت کا معیار بالکل ہی بدل گیا ہے، لیکن دور صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، خیر القرون میں جو معیار تھا علم کا اور دین کا کہ کون قرآن کی خدمت زیادہ کر رہا ہے، کس کو قرآن سے شغف زیادہ ہے، اسی لیے آپ نے یوم القوم اقرؤہم، آپ نے کہا ہے جو قرآن زیادہ اچھا پڑھتا ہو، قرآن کا ماہر ہو، وہ امامت کرائے گا۔ تو اس زمانے میں خیر القرون کی بات ہو رہی ہے مولانا، بڑی تبدیلیاں ہیں معاشرے کے اندر، اور وجہ وہی ہے جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ قرآن حدیث نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں، کہانیوں پہ گزارا ہے اور اپنے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے، اسی پر چل رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں فضیلت کا مدار قرآن پر تھا، تو اس لیے یہ آپ پوچھتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ لیا ہے۔ جب 2 شہیدوں میں سے ایک کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ قرآن کو زیادہ لینے والا تھا، یعنی قرآن زیادہ اس کو یاد تھا، خدمت اس نے زیادہ کی، تو اس کو قبلے کی طرف رکھا جاتا تھا، پھر دوسرے کو رکھا جاتا تھا۔ آپ پوچھتے تھے کہ ان میں سے کون آدمی ایسا ہے جو قرآن کو زیادہ لینے والا ہے، اور جب اشارہ کر دیا جاتا تھا کسی ایک کی طرف قدمہ فی اللحد، تو آپ قبر کے اندر اس کو مقدم کرتے تھے۔ مقدم کرنے کا مطلب قبلے کی طرف اس کو رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہی دوں گا، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو دفن کر دیا جائے انہی کے خون کے ساتھ، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی اور غسل بھی نہیں دیا۔ اب اتنی بات پر تو سب متفق ہیں کہ غسل نہیں دیا جائے گا اور یکفنون بدمائہم، لیکن نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو شفافی رحمہم اللہ کے نزدیک نماز جنازہ نہیں ہے شہید کی، اس لیے کہ اس کی غلطی کوئی نہیں ہے، وہ تو سب معاف ہو گئی اس کی شہادت کی وجہ سے۔ لیکن احناف رحمہم اللہ اور دوسرے ائمہ، کئی دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو یہ عدم علم پر
محمول ہے، ورنہ 12 روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور حمزہ کو وہیں رکھا جاتا تھا، شہید لائے جاتے تھے، اور حد حمزہ کی جو میت تھی کما ہوا اسی طریقے سے رکھی رہتی تھی، اور باقی شہداء کو اٹھا لیا جاتا تھا، پھر اور شہیدوں کو لایا جاتا تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو جابر ابن عبداللہ کی جو روایت ہے اگرچہ اصح ما فی الباب ہے، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ حضرات دیکھتے ہیں اصح ما فی الباب کیا ہے، اور احناف اصح ما فی الباب کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ تمام روایتوں سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اب جب 12 روایتیں ایک طرف آ گئیں تو یہی کہا جائے گا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو علم نہیں ہو سکا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا۔ چلو جی سر جی، اگر وہ کوئی بڑا گڑھا کھود دیا جائے، اس میں 40-50 کو اسی میں دفن کر دیا جائے، طریقے سے یعنی ادب کے ساتھ قبر کے طریقے، ایک تو گڑھا کھودنا ہوتا ہے کافروں کے لیے، وہ اور طریقہ ہے، اور ایک ہے قبر تیار کرنا یعنی مسلمانوں کے لیے، شہداء کے لیے۔ تو اگر قبر تیار کی جائے اور اس میں کئی شہداء کو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کے درمیان مٹی رکھ دی جائے، تھوڑی سی مٹی یہاں رکھ دی، پھر ایک شہید کو رکھ دیا، پھر یا میت کو یہاں میں زلزلے والی، پھر اس کے بعد شہید کو رکھا، پھر مٹی تھوڑی سی یا کوئی پتھر رکھ دیے، پھر اس کے بعد اس طرح کر لیں تو بہتر۔ دوسری بات سے جی، یہاں باب نے ذکر کیا نظر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ بین السطور کے اندر لکھا ہے کہ غلط ہے اور صحیح تو انس ابن نظر ہے جو احد کے اندر شہید کیے گئے۔ باب کے اندر ذکر کیا باب من قتل من المسلمین یوم احد منہم والنظر ابن صحیح انس، بات ہے، وہ جو نظر ابن انس ہونا چاہیے، انس ابن نظر ہونا چاہیے، غلطی سے یہ، اسی لیے آج صحیح نسخہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے صحیح بات کی طرف توجہ دلائی، بارک اللہ۔ چلو جی۔ وبه قال ابو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما قتل ابي جعلت ابكي واكشف الثوب عن وجهي فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه او ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع۔ یہ روایت نقل کی کہ ابو الولید نے شعبہ سے، شعبہ نے ابن المنکدر سے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہ جب میرے والد عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کو شہید کر دیا گیا تو میں رو رہا تھا اور میں کپڑا کھول رہا تھا اپنے والد کے چہرے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے منع کر رہے تھے کہ تم مت رو اور مت دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکیہ، تم ان پر مت رو، او ما تبکیہ، تم ان پر کیوں رو رہی ہو، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفع، فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کی میت کو اٹھا لیا جائے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا رونے کا، یہ جابر ابن عبداللہ کے ساتھ ہوا یا ان کی پھپھی کے ساتھ ہوا؟ تو دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ جابر ابن عبداللہ کی پھپھی کے ساتھ ہوا، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن حرام آئے تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کی ہمشیرہ آئی تھی، اور وہ اپنے بھائی کی میت دیکھ کے رونے لگے کیونکہ مسلح بھی ہوا تھا۔ اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہے جو باب النیاح فی المیت میں آپ پڑھیں گے بخاری اول کے اندر کہ آپ نے لا تبکی ہی فرمایا تھا، اور لا تبکی یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، ما تبکی ہی، تو اس سے تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ خطاب جو تھا یہ جابر کو نہیں تھا بلکہ جابر ابن عبداللہ کی پھپھی کو تھا۔
اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت بھی صحیح ہو سکتی ہے، تو پھر یا کو یہ واحد مؤنث کے لیے نہیں لیں گے بلکہ اشباع کے لیے لے لیں گے، جیسا کہ آپ کے حاشیے میں یہ تعویل لکھی ہوئی ہے. لیکن زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی پھپھی کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ منع کر رہے تھے رونے سے کہ مت رو، لیکن آپ نے منع نہیں کیا. آپ نے منع نہیں کیا، وجہ یہ ہے کہ اگر آنکھوں سے رویا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی خلاف سنت بات ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ شہادتوں پر روئے ہیں. جب آپ کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے اندر میرے فلاں جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسی طرح جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آنسوؤں سے رونا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس لیے آپ نے نہیں روکا. البتہ بعض روایات سے جو باب النیاحہ فی المیت کے اندر آئیں گی کہ آپ نے روکا تھا پھپھی کو، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں جب تک وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی آپ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے آواز نکالنی شروع کر دی تو جب آواز نکالی جائے تو پھر، اور آواز بھی اپنے اختیار سے نکالی جائے تو پھر صورت میں وہ داخل ہو جاتی ہے نیاحہ کے اندر. اور جس طرح گانا بجانا حرام ہے اسی طرح نوحہ علی المیت جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس لیے آپ نے ان سے منع فرمایا. تو اگر آنسوؤں سے روئے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق العبد کی ادائیگی ہے. اور اچھا یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے، بندے کا بھی حق ادا کرے. دنیا سے آپ کا مرحوم چلا گیا، آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، آپ نے بندے کا حق ادا کر دیا، اور دل سے آپ راضی ہیں کہ جنت میں چلا گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کر دیا. تو دونوں کا حق ادا کرنا یہ بہتر ہوتا ہے ایک کے حق ادا کرنے سے. اور یہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے انتقال میں فرمایا کہ انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون ان العیون لتدمع وان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم بات وہ کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو. تو اگر آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. تو جن روایتوں میں آ رہا ہے کہ آپ نے جابر ابن عبداللہ کو یا ان کی پھپھی کو نہیں روکا وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت تک وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، وہ جائز ہے. لیکن جب بھاری باتوں میں آ رہا ہے کہ آپ نے روکا تو روکا اس وقت جب کہ آواز نکلنی شروع ہو جائے تو وہ داخل ہو جاتی ہے نیاحہ کے اندر اور اس کی اجازت نہیں ہے. چلو جی، ہاں غیر اختیاری آواز بے اختیار نکل جائے ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اپنے اختیار سے آواز نکالنا اس کی اجازت نہیں. چلو جی. سیٹ نمبر 150، نام سلمان اشرف، ولدیت محمد اشرف، تعلق کراچی سے، اولہ سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة ابي موسى رضي الله عنه وعنهم ورأني النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هزت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واستماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. یہ حدیث سے گزر گئی ہے نا، دوبارہ ترجمہ کراؤں؟ ضرورت تو نہیں ہے نا؟
2-3 مرتبہ آپ کو دکھا چکا ہوں. چلو جی. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه وعنهم قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من تفضلا ووجب أجرنا على الله وجوب تفضلا جی. فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نميرة كنا إذا غطينا چادر جی. إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإسخر أو قال ألقوا على رجليه من الإسخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. اور ہم میں سے کچھ ہوئے ہیں جن کا پھل پک گیا ہے اور وہ پھل چن رہے ہیں، یعنی پھل کھا رہے ہیں. دنیا میں بھی ان کو مالی فراوانی، مالی وسعت حاصل ہو گئی ہے. باقی پڑھی ہوئی حدیث. چلو جی. باب احد يحبنا قاله عباس بن سعد عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت انسا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. اگلی روایت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن امر مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال له هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت ما بين لابتيها. یہ باب قائم کیا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ روایت نقل کی اور یہ جو بات کہی ہے عباس ابن سعد نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگلی روایت عن قتادہ، یہ بھی قتادہ ابن دعامہ ہیں جو تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ایک ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کل پرسوں کوئی طالب علم ملا کہ میں احد پہاڑ پہ گیا تو لوگوں نے کہا یہ پہاڑ منحوس ہے اور یہ اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اب دیکھو مولانا، چونکہ حدیث قرآن حدیث تو پڑھتے ہی نہیں نا، کہانیاں، دماغ خراب. تو بس یہ ہے جو دماغ میں جس کے جو آ رہا ہے نا وہ منہ سے بولتا چلا جا. اور نیک لوگوں نے اتنا فساد پھیلا رکھا ہے دنیا میں کہ اللہ مان الحافظ. اس لیے کہ نیکی ایسی ہو گئی ہے کہ جو نہ قرآن والی ہے نہ حدیث والی ہے، ان کی اپنی نیک. یعنی یہ جو بے دین لوگ ہیں وہ تو دینداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دیندار جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث نہیں. اب کہتے ہیں کہ جناب بہت باڑ منحوس ہے، پتہ نہیں کون سا آتی تھا. تو ایک کچھ آپ ہاں دیکھو یہ راوی ثقہ موجود ہے، کہتے ہیں میں گیا تھا تو وہاں جناب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو منحوس پہاڑ ہے، اس پر تو یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. اب یہ ہے مولانا باتیں. اب حدیث یہ آ رہی ہے اور باتیں دینی ہے، دیندار لوگ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. اب بتاؤ دیندار لوگوں کی باتیں مانیں یا قرآن حدیث کو ہم سامنے رکھیں؟ مصیبت کھڑی ہو گئی. جس آدمی سے سنو نا ہر سر پکڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. صبح سے شام ہمارا یہی کام رہ گیا ہے کہ دینداروں کی باتیں سنیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، ہاتھ جوڑ کے یا اللہ کیا ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ کہانیاں چل رہی ہیں اور اپنے جذبات چل رہے ہیں، اپنے خیالات چل رہے ہیں، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو احد پہاڑ سے محبت کرتے تھے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگلے روایت نقل کی کہ آپ کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا. کب ظاہر ہوا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے تو غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو دور سے آپ کو احد پہاڑ نظر آیا. آج کل کوئی آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے تو دور سے مینار نظر آنے لگتے ہیں، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے آدمی کے اوپر.
لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ مینار وینار تو تھے نہیں، تو مدینے کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ احد پہاڑ تو دور سے نظر آ رہا تھا، تو آپ بہت خوش ہوئے جب احد سامنے نظر آیا۔ آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ کیسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کے اندر دونوں احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجاز عقلی پر اس کو محمول کر لیا جائے، اور اگر مجاز عقلی پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ احد پہاڑ والے یعنی مدینے والے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم احد پہاڑ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا کا مطلب یہ تو نہیں کہ بستی سے پوچھو، بستی سے مراد کیا ہے؟ بستی والوں سے پوچھو۔ یہ تعویل ہو سکتی ہے مگر یہ مجازی معنی ہوگا، یعنی مجاز عقلی ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تک حقیقت مراد لینا ممکن ہو تو بلا وجہ مجاز کی طرف جانے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ حقیقت محجورہ ہو یا متعذرہ ہو، جیسا کہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے۔ اور یہاں نہ حقیقت متعذرہ ہے نہ محجورہ ہے، کیونکہ پہاڑ بھی محبت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی نے ہر چیز کے اندر کسی تھوڑی بہت جان رکھی ہے۔ یہ جو متوحدین ہے یہ تو کہتے ہیں سب پتھر ہی پتھر، تو کہتے ہیں پتھروں کے اندر بھی جان ہے، پتھروں میں بھی جان ہے، اور جناب یہ جو درخت ہیں اور نباتات ہیں یہ سے ان سب کے اندر جان ہے، اور یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اور آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کھانے سے ہم تسبیح کی آواز سنتے تھے، حدیث میں آ رہا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور قرآن مجید میں ہے مولانا کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ وَإِنَّ مِنْهَا، ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اب وہ جو گرتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو گرتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ معلوم ہو کہ پتھروں کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک درجے کی حیات ہر چیز میں ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہوگی یا اللہ پناہ میں رکھے جہاں جہاں کوئی گناہ کیا ہوگا وہ سب جگہ حق میں یا خلاف، انسانوں کے حق میں یا انسانوں کے خلاف گواہی دیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں ہے۔ کیا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین ساری خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے زمین کو حکم دیا ہوگا کہ بتا تیرے اوپر کس نے سجدہ کیا تھا اور کس نے گناہ کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اب یہ جو خبریں بیان کرے گی تو خبریں کیسے بیان کرے گی؟ ظاہر ہے جس وقت میں اس پر کام ہو رہا ہے اس وقت میں وہ سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ ساری خبریں بیان کرے گی۔ اور زمین تو کیا یہ ہاتھ جو ہے جو بول نہیں سکتا یہ بھی بیان کرے گا۔ کیا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون، پہاڑ بھی اپنی خبریں بیان کریں گے، درخت بھی اپنی ہر چیز، اور زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے۔ اب ظاہر ہے تو اسی وقت ہوگا جبکہ اس ہاتھ میں علیحدہ سے کوئی زندگی ہو، اور
یومئذ تحدث اخبارها لما يهبط من خشیت اللہ ان من شیء الا یسبح بحمد. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. پہاڑ ہلنے لگا. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے اور عمر فاروق تھے اور ایک دو صحابہ تھے. آپ نے اپنا پاؤں اس پر مارا اور فرمایا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا مت ہل، فانما علیک نبی او صدیق او شہید، تیرے اوپر یا نبی کھڑا ہوا ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. تو یہ جو آپ نے پاؤں مار کے کہا اسکن یا احد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ کلام لغو تھا؟ اعاذنا اللہ من ذلک. معلوم ہے کہ پہاڑ سن رہا تھا اور آپ نے اس کو خطاب کر کے فرمایا تھا اسکن یا احد. جب یہ سارے دلائل قرآن حدیث کے آیات اور حدیث موجود ہیں تو پھر ھذا جبل یحبنا ونحبہ میں تعویل کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی محب بنا دے. تو ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو احد پہاڑ سے محبت کرتے تھے اور احد پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا. اور نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ منحوس ہے. اب بتاؤ نیک لوگوں کی بات مانے مولانا یا قرآن حدیث کی بات مانے؟ کیا کریں ہم؟ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تو پریشان ہیں ہم. نیک لوگوں کی باتیں سن سن کے دماغ خراب ہو گیا ہمارا. چلو جی. ابن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوزي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے. آپ نے احد پر جا کر اس طریقے سے دعا کی جیسے میت پر دعا کی جاتی ہے. پھر آپ ممبر کی طرف واپس پلٹے اور آپ نے فرمایا میں تمہارے سے آگے آگے جانے والا ہوں، میں تمہارے اوپر گواہی دوں گا اور میں حوض کوثر پر اس وقت میں بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں. گویا آپ نے اشارہ کر دیا کہ میری امت کو دنیا کے بہت خزانے ملیں گے. اس وقت بھی جو دنیا کے اہم کی پوائنٹس ہیں سارے اوپر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی اہم مورچے ہیں، اہم ناکے ہیں، اہم بندرگاہیں ہیں، سب پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مشکل یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. اور اسی طرح جو بھی تیل کے خزانے ہیں اور بڑی بڑی معدنیات ہیں اکثر مسلمانوں کے علاقوں میں ہیں. تو اس کو قرآن حدیث میں فرمایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں اور فرمایا بے شک اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میرے بعد، لیکن میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں تنافس کرو گے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور عمدہ عمدہ سامان جمع کرنے کی کوشش کرو گے. چلو جی. نام ارسلان شیخ، والد صاحب کا نام کامران شیخ. سمجھ میں نہیں آیا آپ کا نام؟ نام ارسلان شیخ جی. والد صاحب کا نام کامران شیخ. جی. پیدائش اور تعلق امریکہ سے ہے. کالج تک کی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر اللہ کی توفیق سے قرآن پاک حفظ کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے علوم شرعیہ کے لیے قبول فرمایا. صف الاول سے لے کر موقوف علیہ تک مدرسہ ابن عباس کراچی میں پڑھا اور دورہ حدیث کے لیے اللہ پاک یہاں پر لے کر آئے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. استاد جی. جی ارشاد. جی فصلنا علی اہل احد صلاتهم علی المیت. جی اس کا کیا مطلب ہے اس جملے؟ یہ ان پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے. فصلنا علی اہل احد صلاتهم علی المیت. ساری بات ہو چکی ہے کہ یہاں آپ نے اس طریقے سے ان کے لیے دعا کی جیسا کہ میت پر دعا کی جاتی ہے. اور صلات کا اگر آپ معنی اصطلاحی مراد لو پھر تو وہ بات ہوگی جو آپ فرما رہے ہیں.
لیکن اگر صلات کا معنی لغوی مراد لیا جائے پھر وہ بات ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں. تو احتمال تو دونوں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک دوسرا احتمال راجح ہے، آپ کے نزدیک پہلا احتمال راجح ہے. لڑنے کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے موقف پر قائم رہو، ہمارا اپنا موقف ہے. جی ہم اپنے مخالفوں کا سر بھی نہیں پھاڑتے، نہ ان کو مشرک قرار دیتے ہیں نہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا موقف ہے، تم خود رکھو اپنے پاس اپنا موقف. چلو جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. اب اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیک وقت دو غزووں کو اکٹھے ذکر کر دیا. ایک ہے غزوۃ الرجی اور دوسرا ہے غزوہ بئر معونہ، لیکن گڑبڑ کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. یعنی جو عنوان ذکر کیا ہے وہ پوری طرح واضح نہیں ہے، بلکہ لف و نشر غیر مرتب انداز سے اس کو ذکر کیا ہے. پہلے آپ بات سمجھ لو. بات یہ ہے کہ شوال سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا ہے. پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3-4 مہینوں کے بعد محرم کے آخر میں یا سفر کے بالکل شروع میں غزوۃ الرجی ہوا ہے، جس میں 10 صحابہ گئے تھے اور پھر ان کو گھیرے میں لے لیا گیا اور پھر ان میں سے 7-8 تو وہیں شہید ہو گئے اور 2 کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ میں، ان کو بیچ دیا گیا، جس کا قصہ پیچھے بھی گزر چکا اور آگے بھی آ رہا ہے. یہ غزوۃ الرجی ہوا ہے غزوہ احد کے 3-4 مہینے کے بعد، یا تو محرم کے آخر میں یا سفر کے بالکل شروع میں. اور سفر ہی کے پہلے ہفتے میں پھر یہ غزوہ بئر معونہ پیش آیا. اور بئر معونہ میں 70 قرہ تھے جو بنو عامر نے ان کو بلایا تھا کہ آپ آ کر ہمارے قبیلے میں دین پہنچائیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے، تو آپ بھیج دیجیے. آپ نے 70 قرہ کو بھیج دیا. تو وہاں کچھ قبائل تھے جو ریل، زکوان، انہوں نے عصیہ، ان قبائل نے 70 قرہ کو گھیرے میں لے لیا اور گھیرے میں لے کر شہید کر دیا. تو یہ دونوں بڑے حادثات تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی اطلاع ایک ہی دن پہنچی ہے. یعنی غزوۃ الرجی اگرچہ کچھ دن پہلے ہوا اور غزوہ بئر معونہ اس کے کچھ بعد ہوا ہے، لیکن دونوں کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی ہیں تو قریب پہنچی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ 3 غزوات مسلسل ہیں کہ جن میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کا نقصان ہوا، پھر غزوۃ الرجی کے اندر 10 صحابہ شہید ہو گئے یکے بعد دیکھنے، پھر اس کے بعد غزوہ بئر معونہ اور ان میں 70 قرہ شہید ہو گئے. اب یہ غزوۃ الرجی اور غزوہ بئر معونہ یہ ہوا ہے سن 4 ہجری میں. سن 4 ہجری کے بھی بالکل شروع میں، محرم کے آخر میں یا سفر کے شروع میں. تو غزوۃ الرجی جو ہوا ہے وہ ہوا ہے عزل قارہ کے ساتھ. غزوۃ الرجی میں جو شہید کرنے والے قبیلے تھے وہ قبیلے عزل اور قارہ کے لوگ تھے. اور غزوۃ الرجی میں شہید کیا گیا عاصم ابن ثابت کو، خبیب ابن عدی کو اور ان کے ساتھیوں کو. اور بئر معونہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے ریل، زکوان قبائل کے ساتھ. ریل، زکوان اور عصیہ. ریل، زکوان اور عصیہ یہ 3 قبائل تھے جنہوں نے بئر معونہ پر 70 قرہ کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو شہید کر دیا. اب دیکھو عنوان جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گیا ہے. عنوان اس طریقے سے ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب غزوۃ الرجی ورعل وزکوان وبئر معونہ وحدیث عزل والقارہ وعاصم ابن ثابت وخبیب واصحابہ. اب یہ سب گڑبڑ ہو گیا. حالانکہ صحیح صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس عنوان کو سیٹ کرنا چاہیں صحیح طریقے سے تو یہ ہوگا کہ غزوۃ الرجی وحدیث عزل والقارہ وعاصم ابن ثابت وخبیب واصحابہ. یہ اکٹھا ہے
کیونکہ غزوۃ الرجی میں جو شہید کرنے والے لوگ ہیں وہ عزل اور قارہ کے تھے، اور جن کو شہید کیا گیا وہ عاصم بن ثابت، خبیب اور ان کے ساتھ ہی تھے۔ اور جو بیر معونہ ہے اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ریل، زکوان اور عصیہ کے ساتھ۔ تو گویا یہ جو عنوان ہے اس میں ترتیب پوری طرح درست نہیں ہو سکی، تو صحیح جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غزوۃ الرجی مع عزل البلقارہ وعاصم بن ثابت وخبیب واصحابی وبیر معونہ ورعل ودکوہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عاصم بن عمر نے ہمیں یہ بات بیان کی انہا بعد احد، یہ غزوۃ الرجی اور غزوہ بیر معونہ یہ احد کے بعد ہوئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ غزوۃ الرجی بیر معونہ احد کے بعد ہیں، بلکہ احد کے بھی 3-4 ماہ کے بعد ہیں۔ چلو جی استاد جی، یہ غزوۃ الرجی اور بیر معونہ کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے غزوۃ الرجی صاحب ہیں کہاں؟ سیٹ نمبر 40 جی، غزوۃ الرجی اور بیر معونہ کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں تھی اس میں؟ غزوہ اصل میں تو ہے حملے کے لیے نکلنا یا جہاد کے لیے نکلنا، بھیجا تو تھا آپ نے بنیادی طور پر ان کو تبلیغ کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چاروں طرف دشمن بھی موجود تھے، تو اس لیے جو بھی جماعت جاتی تھی تو وہ اپنی طرف سے اس بات کی ذہن میں رکھتی تھی کہ ہمیں کہیں بھی لڑنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر ان کو غزوہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عاصم بن ثابت اور اصحاب ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور جب پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کسی جماعت کو بھیجا جاتا تھا اس زمانے میں تو ایک کام سپرد نہیں ہوتا تھا، کئی کام سپرد ہوتے تھے ان کے، بس دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، قرآن بھی پہنچانا ہے، فلاں جگہ میں حالات کا جائزہ بھی لینا ہے، اور جو قافلوں کے راستے ہیں ان کو بھی متعین کرنا ہے کہ کہاں کہاں سے مشرکین مکہ کے قریش کے قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، قبائل کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کون سے قبائل ہمارے ہمدرد ہیں اور کون سے ہمارے مخالف ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، اسی لیے بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ عیون تھے، جیسے پیچھے گزرا یہ مسئلہ کہ یہ جاسوسی کے لیے گئے تھے، اور بعض مرتبہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو 2-3 کام ان کے سپرد ہوتے ہیں۔ چلو جی۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمهم الله متعنا الله بعلومه وبركاته آمين۔ یہ عبارت آرام سے پڑھنا، کیونکہ یہ ساری حدیث ہم پہلے آپ کو پڑھا چکے ہیں، ان میں کوئی لفظ مشکل آئے گا تو میں بتا دوں گا، اور اگر کسی ساتھی کو کوئی مشکل لفظ محسوس ہو وہ مجھ سے پوچھ لے، مگر یہ حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آرام سے جی۔ قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا۔ اب دیکھو یہاں عینن کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن دوسری روایات میں آتا ہے کہ دعوت اسلام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں جی۔ وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ بتایا تھا کہ یہاں جد سے مراد کون ہے؟ نانا، دادا مراد نہیں ہے، بلکہ عاصم ابن عمر ابن الخطاب کے عاصم ابن ثابت جو ہیں وہ عاصم ابن عمر ابن الخطاب کے نانا ہیں۔ وہ اس طریقے سے نانا ہوں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شادی کی عاصم ابن ثابت کی بیٹی سے، ان سے پیدا ہوئے کون؟ عاصم، جو عاصم ابن عمر تھے۔ تو عاصم ابن عمر ابن الخطاب یہ نواسے ہو گئے عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے۔ چلو جی۔ فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم وہ ان کے نقش قدم پر پیچھے چلے جی۔ حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة
فقالوا هذا تمر يثرب. یعنی انہوں نے گٹھلیاں دیکھ کر کہا کہ یہ یثرب کی کھجوریں ہیں، اس کی گٹھلیاں ہیں. جی. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفت. فتفت کہتے ہیں ٹیلے کو. تو ایک ٹیلے سے انہوں نے پناہ حاصل کی. افراد گھیرا کرنے والے 100 تھے اور ان کی تعداد 10 تھی. تو یہ ایک ٹیلے پہ انہوں نے پناہ حاصل کی کہ وقتی طور پر ہم کسی طرح بچیں ان سے. جی. وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. عاصم نے کہا کہ باقی رہا میں تو کسی کافر کے ذمے میں نہیں اتروں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ساتھیوں نے اپنے آپ کو سر تسلیم کر دیا، باقیوں نے نہیں کیا. جی. اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل. وبقي خبيب وزيد رضي الله ورجل آخر رضي الله عنهم فأعطوهم العهد والميثاق. جی. تاریخ ان کا نام تھا تاریخ ابن عبداللہ. جی. فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد رضي الله عنهما حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب رضي الله عنه وقتل الحارث يوم بدر. فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته. قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب رضي الله عنه لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو. ثم قال اللهم أحصهم عددا. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. جي. ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة. یہ ابو سروا اور عقبہ ابن الحارث کی آدمی ہے، یعنی ابو سروا کنیت ہے اور عقبہ ابن الحارث وہ نام ہے اس کا. اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا حارث کو، اس کا جو والد ہے تو حارث کو قتل کیا تھا. تو حارث کے گھر والوں نے حارث ابن عامر ابن نوفل، تو حارث کے گھر والوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو اس کے بدلے میں شہید کیا. اور یہ بھی شاید ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں ابو سروا کو حارث کہتے تھے کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا تھا، میں تو بچہ تھا. اور انہوں نے یہ کیا کہ میرے ہاتھ میں نیزہ دیا، میں نے ریزہ پکڑ لیا، پھر انہوں نے میرے ہاتھ سے نیزہ لے لیا اور ہمارا ایک غلام تھا ابو میسرہ العبدری، اس نے شہید کیا تھا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو. بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، ابو سروا عقبہ ابن الحارث مسلمان ہو گئے تھے. جی
وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو کسی کام کے لیے بھیجا جن کو قرہ کہا جاتا تھا. تو بنو سلیم کے 2 قبیلے ریل اور زکوان وہ سامنے آ گئے ایک کنویں کے پاس جس کنویں کو کہا جاتا تھا بیر معونہ. تو قوم جو تھی قوم کے لوگ کہنے لگے مراد ہے 70 یہ حضرات جو تھے یہ کہنے لگے واللہ ما ایاکم اردنا، اللہ کی قسم ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا، یعنی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے. انما نحن مجتازون فی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کی وجہ سے. فقتلوہم، مگر ان لوگوں نے ان 70 قراء کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی، بد دعا کی، اور یہ قنوت کی ابتدا تھی. وما كنا نقنط، اور اس سے پہلے ہم قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے. عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں بلکہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ہے. لیکن پیچھے روایت گزر چکی ہے ہمارے ہاں ہی کہ جس میں یہ آ رہا ہے کہ رکوع سے اٹھ کر ہے. تو ہمارے نزدیک دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. ایک ہے قنوت وتر، وہ تو ہے عند الفراغ من القراءة قبل الرکوع، اور ایک ہے قنوت نازلہ جو فجر میں یا اور نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے اور وہ 1 مہینے پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے بعد الرکوع. اسی جن روایتوں میں آ رہا ہے کہ عند الفراغ من القراءة ہے قبل الرکوع، وہ بھی ٹھیک ہے. مراد اس سے دعائے قنوت جو ہے جو وتر میں پڑھی جاتی ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے وہ بعد الرکوع ہے. اور یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے 1 مہینے تک پڑھی، اور اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے مسلمانوں پر تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، لیکن بس 1 مہینہ، اس کے بعد پھر وہ چاہے مصیبت دور ہو یا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوۃ الرجی اور بیر معونہ کی اطلاع ملی کہ اس طرح یہ بڑے 2 حادثے ہوئے ہیں، تو آپ نے 1 مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ پڑھی. لیکن وہ دونوں جو ہیں قبائل اس وقت تک ٹھیک رہے، لیکن آپ نے قنوت نازلہ اپنے چھوڑ دی. اس لیے کہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، 1 مہینے تک دعا کر لے. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنی قضاء و قدر کے مطابق، اللہ تعالیٰ اپنے حکمتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے، سمجھنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے وہی ہیں. ہمارا کام صرف مانگنا ہے، ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، قنوت پڑھنا ہے. باقی جو فیصلہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں مقدر کر رکھا ہوتا ہے اسی وقت میں فیصلہ ہوتا ہے. چلو جی. سیٹ 151 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمی محمد صادق بن عبد المجید، درست من الصف الاول الى دورة الحديث بجامعة دار العلوم مكي زاهدان، ومع الأسف لست بحافظ للقرآن المجيد، والحمد لله أحفظ يوميا قدر من القرآن الكريم. ما شاء اللہ. جی. اقرأ.
بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوفي رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوزه آمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت پڑھی رکوع کے بعد، اور آپ عرب کے قبائل کے اوپر بد دعا کرتے رہے. اب پچھلی روایت میں آتا ہے رکوع سے پہلے، اس میں آ رہا ہے رکوع کے بعد. مولانا آپ کتاب نہیں دیکھتے، مجھے ہی دیکھتے رہتے ہو. 110 کیا نام ہے آپ کا؟ بشیر احمد. ہاں، ایک بس اس طرح مجھے ہی دیکھتے رہتے ہو. حالانکہ کتاب بھی دیکھا کرو، ہر وقت مجھے مت دیکھو. بار بار مجھے مسلسل جو آپ مجھے دیکھتے ہو مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنا. تو اب اسی روایت میں آ رہا ہے کہ رکوع کے بعد، اور اس میں آ رہا ہے رکوع سے پہلے. تو وہ روایت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب دیکھو، میں بھی اگر کسی طالب علم کو مسلسل دیکھوں یہ پریشان ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ انسان کو دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا. ایک ہی آدمی کو ٹک ٹکی باندھ کے آپ دیکھتے ہیں، اس سے دوسرے آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. مت دیکھو مجھے، نیچے نیچے. قص الطرف انک من نمیر فلا کعبا بلغت ولا کلابا. فرزدق کا شعر ہے نا. چلو جی. وبه قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتتبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرزانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم حدثه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه. ببئر معونة پہ بات ختم ہو گئی. قرآنًا کتاباً یہ علیحدہ ہے، یعنی اس کا تعلق پیچھے سے نہیں ہے. اب یہ روایت نقل کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ریل، ذکوان اور عصیہ اور بنو لحیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی کسی دشمن کے خلاف، تو آپ نے 70 انصار کے ساتھ ان کو مدد کے لیے بھیجا. یہ بظاہر وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ نے ان کو بھیجا. ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو جو اس روایت میں آئی ہے، دوسری روایتوں میں نہیں آئی کہ ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی کسی دشمن کے خلاف، تو آپ نے 70 انصار کے ساتھ ان کی مدد کی. اور ہم ان کو قرہ کہتے تھے ان کے زمانے میں، اور وہ دن میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے اور بازار میں جا کر بیچا کرتے تھے. وہ یصلون باللیل، اور رات کو نماز پڑھتے تھے. دن میں محنت مزدوری کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اب آپ آج کل جو ہے نیک لوگ یہ بھی غلط سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جناب آدمی جا کر محنت کرے، مزدوری کرے، رزق حلال کمائے. سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگی کے اور تقوی کے اور زہد کے خلاف ہے. حالانکہ یہ بھی قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے.
بلکہ رزق حلال کمانا، محنت مزدوری کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آدمی نے کوئی کمائی اس سے بہتر نہیں کھائی جو اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زرع بناتے تھے، اس کو بازار میں بیچتے تھے، اس کی مزدوری سے وہ کھاتے تھے۔ حالانکہ بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے لیکن بیت المال سے نہیں لیتے تھے، محنت کر کے کماتے تھے۔ ابوبکر صدیق جو تھے ان کی بھی دکان تھی، بلکہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ صبح کو دیکھا کہ کپڑے کی اپنی دکان پہ جا رہے ہیں، تو عمر فاروق اور کچھ لوگ ملے، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی دکان پر جا رہا ہوں رزق حلال کمانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا امت کا کیا بنے گا؟ تو کہا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر ابوبکر صدیق نے ایک جملہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو ضائع کرتا ہے وہ امت کو تو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اب آج کل لوگ کہتے ہیں امت کا خیال ہونا چاہیے، سوال یہ کہ امت کے اندر بیوی بچے داخل ہیں یا خارج ہیں امت اسلامیہ سے؟ مولانا بیوی بچے جو ہیں وہ امت اسلامیہ میں داخل ہیں یا امت اسلامیہ سے خارج ہیں؟ یا آپ کیسے ان کو خارج کر رہے ہو امت مسلمہ سے؟ وہ بھی امت اسلامیہ میں داخل ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو ضائع کرے گا وہ امت کو اور زیادہ ضائع کر فَهُوَ أَضْيَعُهُمْ لِمَا سِوَاهُ، وہ اور لوگوں کو اور زیادہ ضائع کرے۔ امت کو تو وہ آدمی سنبھال سکتا ہے جو اپنے بیوی کو، بچوں کو، اوپر کے نیچے کے لوگوں کو سنبھالے گا، تبھی تو امت کو سنبھالے گا۔ اور جو آدمی اپنے قریب کے لوگوں کا حق مارتا ہے تو وہ باہر کے لوگوں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں کمانے جا رہا ہوں اس لیے کہ اگر میں ان کو ضائع کروں گا تو امت کو تو اور زیادہ ضائع کر دوں گا۔ تو ان حضرات نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے لیے وظیفہ متعین کرتے ہیں تاکہ آپ امت کے کاموں میں مشغول رہیں۔ تو چنانچہ بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا گیا بقدر سد رمق، یعنی بہت ہی کم۔ ابوبکر صدیق نے کوشش کر کے بہت کم وظیفہ متعین کیا۔ پھر اس میں بھی بیوی نے ایک مرتبہ کوئی چیز بڑی اچھی سی پکائی، ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ اتنی اچھی چیز کہاں سے تمہارے پاس آ گئی؟ کہا میں نے آمدنی کچھ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی تھی روزانہ، آج جمع کر کے یہ چیز بنائی۔ فرمایا بیت المال میں اتنی رقم کم کر دو میرے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے میرا گزارا اس سے کم میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب حضرات محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، عشرہ مبشرہ، یہ سب تاجر تھے اور یہ جہاد کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے قراء، کانوا یحتطبون بالنہار، یہ بھی دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے، رات کو تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب بیر معونہ پہ پہنچے تو ان کافروں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی اور صبح کی نماز میں آپ بد دعا کر رہے تھے علی احیاء من احیاء، کیونکہ دعا علیہ آ گیا۔ دعا علیہ کا مطلب بد دعا کرنا۔ آپ بد دعا کر رہے تھے عرب کے قبائل پر، ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان پر۔ انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن بھی پڑھا ہے، یعنی قرآن کی آیت تھی جو بعد میں منسوخ تلاوت ہو گئی، ثم ان ذلک رفع، پھر وہ قرآن اٹھا لیا گیا۔ اٹھا لیا گیا سے مراد یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہماری طرف سے ہمارے قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے پروردگار سے ملاقات ہوئی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اس نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔ اور قتادہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی صبح کی نماز میں، اور آپ عرب کے قبائل پر بد دعا کر رہے تھے، ریل، ذکوان، عصیہ، بنو لحیان پر۔ اور خلیفہ نے اضافہ کیا
کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 70 کے 70 حضرات انصار سے تھے، قتلوا ببیر معونہ، اور ان سب کو بیر معونہ پر شہید کر دیا گیا۔ روایت ختم ہو گئی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے گزرا ہے فقرانا فیہم قرآنا، کہ ہم نے اس میں قرآن پڑھا، تو قرآن سے مراد ہے کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی لیکن بعد میں منسوخ تلاوت ہو گئی، تو قرآن سے مراد ہے کتاب۔ چلو وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين 3 خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان ب1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه. فانطلق هرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج وهو رجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اب یہ جو روایت ہے اس کا جو پس منظر سیرت ابن ہشام وغیرہ میں آیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلی روایت سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض قبائل نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، تو آپ نے ان 70 حضرات کو بھیجا۔ لیکن سیرت ابن ہشام میں جو پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو عامر، اس کے سردار تھے، ان کا نام تھا ابو برا عامر ابن مالک، ابو برا عامر ابن مالک، اور ان کا لقب تھا ملاعب الاسنہ۔ ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا شخص، تو بڑا آدمی تھا وہ ابو برا ملاعب الاسنہ نام تھا ان کا، عامر ابن مالک۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں بنو عامر کا سردار ہوں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کچھ لوگوں کو ہماری طرف بھیجئے اور وہ وہاں پہنچ کر قرآن وغیرہ ہمیں سنائیں، بتائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ تو کوئی ابو برا نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ آپ بھیج دیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے علاقے کے لوگوں سے، کیونکہ تمہارے علاقے کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو ابو برا نے کہا کہ میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، بنو عامر کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حضرات کو بھیجا اور ان پر متعین کیا حضرت حرام ابن ملحان کو، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو۔ اب حرام ابن ملحان جو ہے وہ 70 حضرات کو لے کے چلے، جب کنویں پر پہنچے تو انہوں نے باقی حضرات سے کہا کہ آگے یہ بنو عامر ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی واقعہ کوئی ایسا پیش نہ آ جائے، تو ایسا ہے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اور ہم 1-2 آدمی آگے جاتے ہیں اور جا کر ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو دعوت دینے آیا تھا وہ برا ملاعب الاسنہ، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ادھر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ابو برا عامر ابن مالک جو ملاعب الاسنہ کہلاتا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا کسی دوسرے علاقے میں۔ اس کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا عامر ابن طفیل،
عامر ابن طفیل، اور وہ بڑا خبیث آدمی تھا. تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو اس نے بنو عامر سے کہا کہ تم ان لوگوں پر حملہ کرو اور ان سب کو شہید کرو. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سردار کی ذمہ داری کے خلاف کوئی بات کریں، ہم اس معاملے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم اگرچہ سردار کے بھتیجے ہو لیکن یہ بات معاہدے کے خلاف ہے، اور ہمارے سردار ابو برا ملائب الحسن نے ان کو پناہ دی ہے، اس لیے ہم پناہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جب عامر ابن طفیل نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے تو اس نے ریل، زکوان، عصیہ قبائل کو اطلاع کی کہ تم لوگ ان کو گھیرے میں لے لو. ادھر تو اس نے ان کو اطلاع کی، ادھر حرام ابن ملحان اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر وہاں بنو عامر کے علاقے میں پہنچے تو ملاقات ہوئی عامر ابن طفیل سے. تو عامر ابن طفیل جو تھا تو اس سے جب ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کیا، حرام ابن ملحان نے 3 آدمی گئے تھے. ایک لنگڑے صاحب تھے جن کا نام تھا کعب ابن زید، ایک اور ساتھ تھے جن کا نام تھا منذر ابن محمد. تو جب یہ قریب پہنچے تو انہوں نے ان 2 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا تم دونوں پیچھے رہو، میں جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم دونوں جا کر باقی ساتھیوں کو اطلاع کر دینا تاکہ وہ اپنی حفاظت کریں. چنانچہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جا کر عامر ابن طفیل سے ملاقات کی. وہ اس سے بات کر رہے تھے تو عامر ابن طفیل نے اشارہ کیا اور پیچھے سے ایک آدمی نے نیزہ مارا، اور ان کا نیزہ ان کے سینے سے باہر نکلا، خون کا فوارہ نکلا، اور انہوں نے وہ جو خون تھا اپنے چہرے پہ لگایا اور یہ کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے پروردگار کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرما دی. تو لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ مارا بھی جا رہا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں، لیکن جانتے تھے کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے. اس لیے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا. اب ہوا یہ کہ ادھر ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا گیا، ادھر سے یہ 2 افراد تھے. تو یہ جو لنگڑے صاحب تھے ان کا نام تھا کعب ابن زید، یہ تو ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور ان کی جان بچ گئی. ایک اور صاحب جو تھے منذر ابن محمد، جب انہوں نے دیکھا کہ سب ساتھی شہید ہو گئے وہ بھی جناب نیچے اتر آئے، انہوں نے بھی لڑائی شروع کی، وہ بھی شہید ہو گئے. اب صرف ایک آدمی بچا، کون؟ کعب ابن زید، جو رجل اعرج تھے اور لنگڑے آدمی تھے. ادھر یہ ہوا کہ جعفر ابن عامر ابن امیہ الزمری، جعفر نہیں بلکہ عامر ابن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ، وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. جب وہ اونٹوں کو چرا کے واپس آئے تو دیکھا کہ پرندے نظر آ رہے ہیں اور دور سے انہوں نے دیکھا کہ لاشیں ہیں. تو خیر وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ تو حالات بہت خراب ہیں اور سارے جو ساتھی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش، بچ ہی گئے تھے وہ تو وہ جناب صاحب لے کر واپس روانہ ہوئے مدینہ کی طرف. راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ عامر ابن امیہ زمری کو 2 آدمی لے مدینہ سے کچھ قریب، اور وہ مدینہ سے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے. تو عامر ابن امیہ الزمری نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم بنو عامر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مدینے سے آ رہے ہیں. تو خیر وہاں بیٹھے اور کھایا پیا ان کے ساتھ. جب وہ دونوں سو گئے تو انہوں نے عامر ابن امیہ زمری نے ان دونوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اور ان کو یہ خیال ہوا کہ اسی بنو عامر کے لوگوں نے حرام ابن ملحان کو بھی شہید کیا اور باقی لوگوں کو بھی شہید کیا، تو گویا میں نے کم از کم ان کے 2 آدمیوں کو تو قتل کر ہی دیا ہے. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو مجھ سے امن لے کر گئے تھے اور ان کو تو قتل کرنا درست نہیں تھا. اور پھر آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ جناب یہ جو قتل کیا ہے بنو عامر نے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ بنو عامر نے تو انکار کر دیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہمارے ساتھ جو معاہدہ ذمہ داری کا ہے ہم اس کو
نہیں توڑ سکتے. اور قتل کرنے والے ریل، زکوان، عصیہ اور بنو لحیان کے لوگ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دو آدمیوں کو جو تم نے قتل کیا ہے وہ غلط قتل کیا ہے، کیونکہ بنو عامر نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا میں ان دو آدمیوں کی دیت ادا کروں گا، اس لیے کہ یہ غلط قتل ہوئے ہیں، قتل خطا ہوا ہے. چنانچہ ان کی دیت کے سلسلے میں آپ تشریف لے گئے بنو نذیر کے پاس. پھر وہ بات پیش آئی، وہ قصہ پیش آیا کہ بنو نذیر نے آپ کو ایک قلعے کی دیوار کے نیچے بٹھایا اور پیچھے وہ حدیث گزری کہ دو آدمیوں کی دیت کے سلسلے میں آپ تشریف لے گئے تھے. یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے. تو وہ جو دو آدمی تھے وہ اصل میں وہ دو آدمی تھے جن کو عامر ابن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. یہ سارا پس منظر ہے جو سیرت ابن اسحاق سے معلوم ہوتا ہے. اب روایت لے لیجئے. روایت یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں کو بھیجا. ماموں کون ہیں؟ حرام ابن ملحان. ان کی والدہ ہیں ام سلیم بنت ملحان، ام حرام بنت ملحان اور ام سلیم بنت ملحان. اور یہ حرام ابن ملحان ہے، ماموں ہیں اخن لام سلیم. اگر اخن لام سلیم ہو تب تو یہ بدل بنے گا، اور اگر اخن لام سلیم ہو تو صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہوگا، اور وہ بھائی ہے وہو اخن لام سلیم. اور ام سلیم والدہ ہیں کس کی؟ انس ابن مالک کی. ہدایہ یہ جو بخاری آپ پڑھ رہے ہو نا، اس میں آپ کو رشتے بہت یاد ہو جائیں کیونکہ سارا جو اس میں ہے وہ یہ کون کس کا کیا لگتا ہے، تو اسی سے پھر صحیح نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ جو حرام ابن ملحان تھے یہ حضرت انس ابن مالک کے ماموں تھے اور ام سلیم کے بھائی تھے، اور ام سلیم انس ابن مالک کی والدہ ہیں. تو حرام ابن ملحان کو آپ نے بھیجا 70 سواروں کے ساتھ، اور مشرکین کا جو سردار تھا عامر ابن طفیل، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 اختیار دیے تھے. یعنی عامر ابن طفیل پہلے سے بہت خبیث آدمی تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جو دیہاتی علاقے ہیں ان کا نبی مجھے بنا دیں، اور جو شہری علاقے ہیں ان کے نبی آپ بن جائیں تاکہ نبوت تقسیم ہو جائے. اس طرح کی اس نے بکواس کی تھی. تو وہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی حرکتیں ایسی تھیں. اور مشرکین کا جو سردار تھا عامر ابن طفیل، اس نے حضور کو 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کے لیے اہل السہل ہو جائیں، میرے لیے اہل المدر ہو جائیں. اہل السہل سے مراد ہیں کھلے میدان کے لوگ، سہولت والی جگہ، اور مدر کہتے ہیں گارے کے لوگ. تو گویا آپ کے لیے دیہات ہو جائیں اور میرے لیے شہر ہو جائیں. او اکون خلیفتک، یا یہ کہ مجھے آپ اپنا خلیفہ بنا دیں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں. او اغزوا کبھی اہل غطفان، ورنہ تو میں آپ پر حملہ کروں گا غطفان قبیلے کو لے کر، بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ، جو کہ 10 لاکھ کی تعداد میں پہنچتے ہیں. الف الفن 100 الفن 1 لاکھ، اور الف الفن 10 لاکھ. اچھا، اب یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا، اور یہ جملہ اصل میں آگے کا ہے، اور یہ پہلے راوی نے نقل کر دیا. ہوا یہ تھا کہ عامر بن طفیل نے بدعہدی کی، بنو عامر نے تو نہیں کی، ابو برا نے بھی نہیں کی کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے. بدعہدی کی عامر بن طفیل نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی، اس پر بھی بد دعا کی، اور
ان قبائل پر ریل، زکوان، عصیہ پر بھی بد دعا کی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اسی سال ان کے ہاں وبا پھیلی، اور ایسی وبا پھیلی کہ وہ طاعون کی وبا، اور یہ سارے قبائل کے اکثر جو افراد تھے اس طاعون میں مبتلا ہوئے، اور اسی میں ان کی موت واقع ہوئی۔ اسی میں یہ جو عامر بن طفیل تھا اس کو بھی طاعون کی گلٹی نکلی، اور طاعون ایک وبا ہوتی ہے، گلٹی نکلتی ہے بغل کے اندر یا جسم کے کسی حصے میں، اور تیز بخار ہوتا ہے اور 1-2 دن میں آدمی مر جاتا ہے۔ تو عامر ابن طفیل کو بھی یہ گلٹی نکلی، تو یہاں روایت ہے فطعن عامر فی بیت ام فلان، عامر کو طاعون کا اثر ہوا ام فلان کے گھر میں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عامر ابن طفیل نے جب یہ گڑبڑ کی نا، تو جب ابو برا آئے تو انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ ابو برا عامر ابن مالک نے عامر ابن طفیل کو سزا دینے کے لیے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ ان کے علاقے سے بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد ایک عورت تھی اس کے گھر میں جا کے پناہ لی اس نے، وہاں وہ کچھ عرصے رہا، وہیں جناب پھر اس کو طاعون کی گلٹی نکلی۔ تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ عامر ابن طفیل کو طاعون کی وبا مبتلا ہوا ام فلان کے گھر میں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایسا غدہ نکلا ہے جیسے اونٹ کا غدہ نکلتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ میں یہ گلٹی نکلتی ہے تو اونٹ مرتے چلے جاتے ہیں، جیسے مرغیوں میں ایک مرغی بیمار ہوئی ساری، جس طرح ایک اونٹ تو سارے اونٹ، اسی طرح یہ طاعون کی وبا میں انسانوں میں تو کہا کہ یہ گلٹی نکلی ہے جیسے اونٹ کی گلٹی نکلتی ہے فلاں عورت کے، فلاں آل فلان کے عورت کے گھر میں، ایتونی بے فرسی، میرا گھوڑا لے کر آؤ تاکہ میں یہاں سے بھاگوں۔ فمات علی ظہر فرسی، لیکن نہیں بھاگ سکا، اسی گھوڑے کے پشت کے اوپر اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن یہ بھی 1 مہینے کے اندر نہیں، دعا تو آپ نے 1 مہینے کے بعد ختم کر دی تھی، اور یہ واقع ہوا ہے تقریباً 7-8 مہینے کے بعد۔ اب یہ واقعہ جو ہے طاعون کے نکلنے کا، تو یہ اس بیر معونہ کے قصے میں نہیں ہے، بلکہ بیر معونہ کے قصے کے کئی مہینوں کے بعد ہے۔ اب آگے اصل عبارت پھر آ رہی ہے فانطلق حرام اخو ام سلیم، تو حرام ابن ملحان جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ آگے بڑھے، وہو رجل اعرج ورجل من بنی فلان، اور 3 آدمی آگے بڑھے، ایک حرام ابن ملحان، دوسرا لنگڑے آدمی جن کا نام کیا تھا کعب ابن زید، اور تیسرے آدمی تھے منذر ابن محمد۔ پھر ان تینوں نے بھی، حرام ابن ملحان نے 2 کو پیچھے چھوڑ دیا اور اکیلے آگے گئے۔ اب حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ، اور لنگڑا آدمی، اور ایک اور جو آدمی تھا منذر ابن محمد جو بنی فلاں کا تھے، وہ آگے بڑھے۔ قال کونا قریبا حتی آتیہم، تو حرام ابن ملحان نے کہا کہ تم دونوں قریب رہنا یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، فإن آمنونی کنتم، اگر وہ مجھے امن دیں گے، کنتم وسکتم، تم اپنی جگہ پر رہنا، وإن قتلونی اتیتم اصحابکم، اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو تم اپنے ساتھیوں کو جا کر بتا دینا تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں۔ تو وہ حرام ابن ملحان نے ان 2 افراد کو پیچھے چھوڑ دیا، خود آگے بڑھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن عبارت جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اس کو حل کر لو۔ عبارت یہ ہے کہ فانطلق حرام اخو ام سلیم، تو حرام جو ام سلیم کے بھائی ہیں وہ آگے چلے۔ اب آگے عبارت ہے وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجٌ، حالانکہ حرام تو لنگڑے تھے ہی نہیں، حرام کوئی لنگڑے تھوڑی تھے، لنگڑے جو تھے وہ کون تھے؟ کعب ابن زید تھے۔ اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں نسخے کا فرق ہے، اور اصل میں الصواب هو ورجل آخر وهو أعرج، کہ بلکہ یوں ہوگا فانطلق حرام اخو ام سلیم ورجل اعرج ورجل من بنی فلان، یا یوں کہہ لو فانطلق حرام اخو ام سلیم ہوا
ورجل عارج. کوئی واو جو ہے وہ ہوا سے پہلے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہوا کے بعد ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ واو کو اٹھا کر ہوا کے بعد رکھ لیں گے تو عبارت درست ہو جائے گی کہ حرام چلے وہ اور وہ جو لنگڑے صاحب تھے کعب ابن زید اور منذر ابن محمد تینوں چلے. لیکن اس صورت میں ہوگا کیا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ راوی سے صاحب ہوا ہے اور اصل میں عبارت یوں ہے فانطلق حرام ہوا ورجل عارج. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو روایت جس طریقے سے آ رہی ہے حق الامکان اس کو اسی طریقے سے رکھ کے اس کو ٹھیک کیا جائے. تو امام حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب مقام عطا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عبارت ایسے بھی درست ہو سکتی ہے وہ اس طریقے سے کہ فانطلق حرام اخو ام سلیم علیحدہ ہو اور ہوا جو ہے وہ ضمیر مبہم ہو اور اس کی تفسیر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے رجل عارج. اس کی ترجمہ بھی اس طریقے سے ہوگا کہ حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ چلے اور وہ جو صاحب تھے نا وہ لنگڑے وہ لنگڑے والے. تو اب اگر یوں کہا جائے کہ وہ جو صاحب تھے لنگڑے وہ چلے اور تیسرے آدمی بھی چلے اب یہ بات درست ہو جائے گی. فانطلق حرام اخو ام سلیم و ہوا اور وہ کون رجل عارج وہ جو لنگڑے آدمی تھے وہ چلے اور ایک اور آدمی تھے جن کا نام منذر ابن محمد تھے وہ چلے. اور حرام ابن ملحان نے کہا کونا قریبا تم دونوں میرے قریب رہنا پیچھے رہنا. اب اگر میں ان کے پاس پہنچتا ہوں اگر مجھے امن دے دیں گے تم یہاں رہنا اور اگر مجھے قتل کر دیں گے تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا. اب انہوں نے جا کر ان سے کہا کیا تم مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا دوں. تو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ ان سے باتیں کرنے لگے. انہوں نے اشارہ کیا ایک آدمی کی طرف. انہوں نے کہا لیکن اصل میں اشارہ کیا تھا عامر ابن طفیل نے ایک آدمی کی طرف. وہ پیچھے سے آیا اس نے نیزہ مارا. حمام کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس نے وہ نیزہ آگے کی طرف سے نکال دیا انفذہ نافذ کر دیا آگے کی طرف سے نکال دیا. قال اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبے کے رب کی قسم. اب آگے آ رہا ہے فلوحق الرجل پھر اس آدمی کو بھی ملحق کر دیا گیا. فقتلوا كلهم غیر الاعرج. تو وہ جو آدمی تھا اس کو بھی ملحق کر دیا گیا. اس آدمی کو ملحق کر دیا گیا یعنی وہ جو تیسرے صاحب تھے منذر ابن محمد ان کو بھی ملحق کر دیا گیا ساتھیوں کے ساتھ اور سبھی کو شہید کر دیا گیا سوائے لنگڑے صاحب کے کان فی راس جبل جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے تھے. فانزل اللہ علینا ثم کان من المنسوخ. اللہ تعالی نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی جو بعد میں منسوخ ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ بلغوا قومنا عنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر 30 صبح بد دعا کی ریل پر زکوان پر بنو لحیان پر اور عصیہ پر جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تھی. چلو جی حدثنی حبان. ایک حدیث اور پڑھ لو. سیٹ نمبر 152. نام عبید اللہ. والد صاحب کا نام شمس الاسلام اور درجہ اولا سے درجہ خامسہ تک ثوابی میں پڑھی اور درجہ سادسہ سے جامعہ ہاذا میں زیر تعلیم. کون سے علاقے سے ہیں؟ ثوابی سے. ثوابی. چلو بسم اللہ. وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معبر قال وحدثني أمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا
فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب حرام ابن ملحان کو نیزہ مارا گیا، اور حرام ابن ملحان ماموں تھے انس ابن مالک کے، اور نیزہ مارا گیا بیر معونہ والے دن، قال بالدم، قال کہنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن قال کبھی معنی میں آ جاتا ہے کرنے کے بھی، قال بالقدم، قال بال ہاتھ سے تجھے کہوں گا، تو ہاتھ سے کہوں گا مت ہاتھ سے ٹھیک کروں گا، تو قال بالدم، تو انہوں نے خون کے ساتھ ایسا کیا، کیا کیا کہ جو خون ان کے سینے سے نکل رہا تھا اس کو لے کر اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر ملا، اور پھر کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ شہید کا خون شہید کے حق میں پاک ہوتا ہے، اسی لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، بلکہ اسی خون کے ساتھ، خون آلود کپڑوں کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللون لون الدم والریح ریح المسک، تو جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو خون تو کا رنگ تو خون والا ہوگا، لیکن خوشبو اس سے مشک کی آ رہی ہوگی۔ تو شہید کا جو خون ہے شہید کے حق میں پاک ہوتا ہے، شہید کے حق میں پاک ہوتا ہے، اسی لیے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سر پہ بھی لگایا، چہرے پہ بھی لگایا، اور پھر فرمایا فزت ورب الکعبہ۔